خاص اس اہم خبر کے ساتھ کہ لاہور میں میڈیکل سٹی کے قیام کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ روڈ میپ 2025-29 کے تحت لاہور میڈیکل سٹی کا قیام کیا جائے گا۔ دستاویزات کے مطابق میڈیکل سٹی 4000 کنال اراضی پر تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں اسٹیئرنگ کمیٹی بھی قائم کر دی ہے اور 45 ارب روپے کی رقم LDA کو منتقل کر کے جگہ کا حصول بھی کیا جائے گا۔ تو اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے اور خبر یہ ہے کہ لاہور میں میڈیکل سٹی کے قیام کا یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ روڈ میپ 2025-29 کے تحت لاہور میڈیکل سٹی کا قیام کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران بتائیے اس بارے مزید۔ دیکھیں لاہور میں میڈیکل سٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ڈیولپمنٹ روڈ میپ 2025-29 کے تحت لاہور میڈیکل سٹی کے قیام کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں دستاویزات کے مطابق میڈیکل سٹی 4000 کنال اراضی پر تعمیر کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر عثمان کے احکامات پر LDA نے جگہ کی نشاندہی کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ LDA سٹی روزہ طور ورائچ میں جگہ کی نشاندہی کی گئی، جبکہ ضلعی انتظامیہ لاہور کی جانب سے جگہ کی قیمت 45 ارب روپے لگائی گئی۔ 45 ارب روپے کی رقم LDA کو منتقل کر کے جگہ کا حصول کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں اسٹیئرنگ کمیٹی بھی قائم کر دی ہے۔ SMPR اور ACS اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ اور سیکرٹری ہاؤسنگ بطور ممبران کمیٹی کا حصہ ہوں گے، جبکہ اسٹیئرنگ کمیٹی میڈیکل سٹی کے لیے لی گئی جگہ کے استعمال بارے تجاویز پیش کرے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمران۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس منظر عام پر آنے لگے ہیں۔ ریلوے نے ٹرینوں کے کرایے میں 3% اضافہ کر دیا ہے۔ تمام ٹرینوں کی تمام کلاس کے کرایے میں 3% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ فریٹ ٹرین کرایے میں 4% اضافہ اور فیصلے کا اطلاق 20 جون سے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں فہد امین سے۔ بتائیے فہد۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاک جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ریلوے نے ٹرینوں کے کرائے بھی بڑھا دیے ہیں۔ ریلوے حکام کی جانب سے ٹرین کرایوں میں 3% تک جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے اور تمام ٹرینوں کی تمام کلاسز کے کرایوں میں 3% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصلے کا اطلاق جو ہے وہ 20 جون سے کیا جائے گا۔ اسی طرح ریلوے کی جانب سے فریٹ ٹرین کرایوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ فریٹ کے کرایوں میں 4% تک اضافہ کیا گیا اور فریٹ ٹرین کرایوں میں اضافے کا اطلاق جو ہے وہ 23 جون سے کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ریلوے نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی، ریلوے کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا فہد۔ جناح مارکیٹ ٹاؤن شپ کے مستقبل کا فیصلہ تاحال نہیں ہو سکا۔ مارکیٹ کا ری ڈیزائن گورننگ باڈی سے منظوری کے باوجود التوا کا شکار ہے۔ DG LDA نے ابتدائی تخمینہ بھی مسترد کر دیا ہے اور نیا تخمینہ 3 کروڑ 30 لاکھ روپے کا تیار کیا گیا ہے۔ 48 دکانوں کی تعمیر کی جائے گی۔ منصوبے سے 50 کروڑ 64 لاکھ روپے آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ LDA کی طرف سے یہ پلان کیا گیا تھا کہ جناح مارکیٹ ٹاؤن شپ جس کی اراضی کو 2021 میں واگزار کروایا گیا، اس اراضی کو کمرشل استعمال میں لایا جائے اور اس سے ریونیو جنریٹ کیا جائے۔ اس حوالے سے LDA گورننگ باڈی کی طرف سے اس امر کا فیصلہ بھی دیا گیا کہ اس مارکیٹ کو منافع بخش بنانے کے لیے ایک مفصل ڈیزائن بنایا جائے، لیکن جناح مارکیٹ کا ڈیزائن اور گورننگ باڈی سے منظوری لینے کے باوجود یہ منصوبہ مسلسل التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق فنڈز کی راہ میں منصوبے کی راہ میں فنڈز کی کمی جب تاڑے آ چکی ہے۔ LDA کا انجینئرنگ ونگ نے 15 کروڑ روپے کا تخمینہ تیار کیا تھا، لیکن DG LDA نے ابتدائی تخمینہ کو مسترد کر دیا۔ نیا تخمینہ 3 کروڑ 30 لاکھ روپے کا لگایا گیا، لیکن یہ تخمینہ بھی ابھی تک منظور نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے جناح مارکیٹ میں 48 دکانوں کی تعمیر کا منصوبہ مسلسل التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ پلان یہ بنایا گیا تھا کہ 48 دکانوں کے لیے 5 مختلف پلاٹس کا انتخاب کیا گیا، جس میں 2 مرلے کے کمرشل پلاٹ فروخت کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ منصوبے سے 50 کروڑ 64 لاکھ روپے آمدن کا تخمینہ لگایا گیا، لیکن فنڈ جاری نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہی تعمیرات ہو سکی اور نہ ہی یہ ریونیو LDA کو مل سکا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
पंजाब के मुतअद्दिद इदारे माली साल 2024-25 में तखमीना शुदा अहदाफ हासिल करने में नाकाम हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हदफ 105 अरब और हासिल 85 अरब रुपये हुआ है। आइंदा माली साल के लिए दोबारा 105 मुख्तस है, जबकि महकमा एक्साइज का हदफ 58 अरब से ज़ायद है। हासिल 55 अरब रुपये हुआ है और महकमा खजाना का हदफ 300 अरब जबकि हासिल 280 अरब हो सका है। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, मजीद बताइए। हाँ जी बिल्कुल, सूबा पंजाब के मुतअद्दिद इदारे माली साल 2024-25 में तखमीना शुदा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक माली साल 2024-25 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हदफ 105 अरब मुख्तस किया गया, लेकिन हासिल सिर्फ 85 अरब हो सका, जबकि आइंदा माली साल के लिए दोबारा 105 अरब मुख्तस कर दिया गया है। जबकि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का हदफ 58 अरब से जायद मुख्तस किया गया, जबकि हासिल सिर्फ 55 अरब हो सका, जबकि आइंदा माली साल के लिए 70 अरब का हदफ जो है वो महकमा एक्साइज को दिया गया है। जबकि महकमा खजाना का हदफ 300 अरब 2024-25 में मुख्तस किया गया, जबकि हासिल सिर्फ 280 अरब हुआ, जबकि आइंदा माली साल का हदफ 340 अरब होगा। जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट ने 12 अरब का अपना हदफ 100% मुकम्मल किया, जबकि आइंदा माली साल 2025-26 के लिए भी 12 अरब जो है उनके लिए मुख्तस किया गया है। जबकि अगर मैं बताऊं तो एनर्जी के 2024-25 का जो हदफ था वो 8 अरब से जायद था, लेकिन हासिल महज 20 करोड़ उसका, जबकि आइंदा माली साल का हदफ फिर 8 अरब से जायद मुख्तस किया गया है। जबकि गैर टैक्स आमदनी वाले महकमों में महकमा ज़राअत का हदफ 3 अरब था, हासिल 1 अरब 70 करोड़ हुआ। आइंदा माली साल का हदफ 1 अरब 20 करोड़ से जायद रखा गया है। जबकि महकमा सेहत का हदफ 25 अरब 50 करोड़ रखा गया था, लेकिन हासिल सिर्फ 3 अरब 50 करोड़ हो सका, जबकि नया हदफ 15 अरब से जायद रखा गया है। जबकि कानूनी और मादनियात ने 31 अरब का 100% हदफ हासिल किया, जबकि नया हदफ 2025-26 में 30 अरब होगा। जबकि महकमा दाखिला पंजाब ने 2 अरब से जायद के हदफ पर सिर्फ 1 अरब 60 करोड़ हासिल किया। नया हदफ 3 अरब से जायद मुख्तस किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आईसीसी ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम अपना पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 14 जून को खेलेगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच 17 जून को खेलेगी और 23 जून को पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच क्वालिफाई के खिलाफ खेलेगी। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइए। उसामा से राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं आईसीसी ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम अपना पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 14 जून को खेलेगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच 17 जून को खेलेगी और 23 जून को पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होंगी और पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच क्वालिफायर के खिलाफ खेलेगी। तो आपको बता रहे हैं आईसीसी ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम अपना पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 14 जून को खेलेगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच 17 जून को खेलेगी। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइए। बिल्कुल, आईसीसी ने वुमेन्स क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम अपना पहला मैच रिवायती हरीफ इंडिया के खिलाफ 14 जून को खेलेगी। रिवायती हरीफों के दरमियान मैच एजिप्शियन ग्राउंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान वुमेन्स टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 17 जून को खेलेगी। 20 जून को पाकिस्तान वुमेन्स टीम क्वालिफाइड 1 टीम का मुकाबला करेगी। 23 जून को पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच क्वालिफाइड के खिलाफ खेलेगी। और इसी तरह बाकायदा तौर पर आईसीसी ने आज शेड्यूल का ऐलान किया। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल है, जिसके पाकिस्तान रिवायती हरीफ इंडिया के खिलाफ 14 जून से अपने कैंपेन का बाकायदा तौर पर आगाज करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब की शाह खर्चियाँ 3 अरब 75 करोड़ रुपए में 283 महंगी तरीन गाड़ियाँ खरीदनी हैं। VVIP शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए 10 हाई सिक्योरिटी व्हीकल्स गाड़ियाँ 50 करोड़ रुपए में खरीदी हैं। स्पेशल ब्रांच के लिए गाड़ियों की खरीदारी के लिए 48 करोड़ 90 लाख रुपए दिए गए हैं। आला अफसरान और सूबाई वज़रा के लिए 71 करोड़ रुपए की 76 महंगी गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन नजर से। जी हसन, बताइए।
دیکھیں پنجاب حکومت نے عام شخصیات کے لیے 3 ارب 75 کروڑ روپے سے زائد کی 283 مہنگی ترین گاڑیاں خرید لی اور سوائے گزرا چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی اور اعلیٰ افسران کے لیے گاڑیاں خریدی گئیں. رواں مالی سال سپلیمنٹری گرانٹ کی مادی فنڈ جاری کیے گئے. نئی گاڑیاں خرید کر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمانی سیکٹریز کو بھی دی گئی ہیں. لاہور نیوز کو موصول ہونے والی دستاویزات کے مطابق اور بجٹ دستاویزات کے مطابق بھی وی آئی پی شخصیات کی سیکورٹی کے لیے 10 ہائی سیکورٹی وہیکل 50 کروڑ میں خریدی گئی. صبح کی خفیہ مانیٹرنگ اور خفیہ رپورٹ مرتب کرنے کے لیے اسپیشل برانچ کو 10 مہنگی ترین گاڑیاں خرید کر دی گئیں. اسپیشل برانچ کے لیے گاڑیوں کی خریداری کے لیے 48 کروڑ 90 لاکھ روپے دیے گئے. اعلیٰ افسران اور صوبائی وزراء کے لیے 71 کروڑ کی 76 گاڑیاں خریدی گئی ہیں. نئی گاڑیوں کی مرمت اور خوبصورت بنانے کے لیے 4 کروڑ 74 لاکھ 95 ہزار روپے خرچ کیے گئے ہیں. محکمہ داخلہ کے لیے 9 کروڑ 91 لاکھ 72 ہزار کی 10 گاڑیاں خریدی گئیں. اسکول ایجوکیشن کے لیے 39 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں. فاٹا کے لیے جو کہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے انڈر اتھارٹی ہے, پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی, اس کے لیے 7 کروڑ کی گاڑیاں, مختلف محکموں کے لیے 4 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. کمشنر زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے. کمشنر نے مجالس, جلوس اور امن اجلاسوں کے انتظامات کے لیے تمام اضلاع سے حتمی پلان طلب کر لیے ہیں. کہتے ہیں کہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ محرم روٹس میں رکاوٹوں کی نشاندہی بھی کرے گی. اسی پر بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر مالک پر سے. جی عمران بتائیے. دیکھیے, کمشنر لاہور ڈویژن زید بن مقصود کی زیر صدارت لاہور ڈویژن میں محرم کے لیے میونسپل انتظامات کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں ڈی سی لاہور سے مقرر سمیت تمام افسران نے شرکت کی ہے. محرم مجالس کے جلوس اور امن اجلاسوں کے انتظامات کے لیے تمام اضلاع سے حتمی پلان طلب کر لیے گئے ہیں. محرم جلوسوں کے روشن کے روٹ پر طے وقت کو محرم تک مکمل کیا جائے گا, جبکہ فیڈرل محکمے روٹ کلیئر ساتھ دیں گے. اس وجہ سے کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا ہے کہ پنجاب سیکورٹی اتھارٹی مانیٹرنگ کے لیے محرم روٹ سے رکاوٹوں کی نشاندہی کرے, جبکہ ڈی سی آفس لاہور میں محرم مرکزی کنٹرول روم قائم ہوگا. اضافی فیس سے بھی مانیٹرنگ ہوگی. اس سے قبل محرم تک جلوسوں کے روٹ سے لٹکتی بجلی تاروں کو ختم کیا جائے گا. شہر اور خصوصی طور پر محرم جلوسوں اور اقدامات کے گرد علاقوں میں کیمیکل سلنڈر دکانوں کو چیک کیا جائے گا. ٹریفک پولیس محرم جلوس کے مطابق ٹریفک ایڈوائزری جاری کرے گی. ایمرجنسی سروسز اور انتظامی افسران بھی ان میں جلوسوں کے ہمراہ موجود ہوں گی, جبکہ تمام اضلاع محرم اقدامات پلان تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ترتیب دیں گے. تمام اضلاع آمدہ مونسون کی مد نظر اکثر نکاسی آب انتظامات سے پیشی فراہمی رکھیں گے. اس وجہ سے ضلعی امن کمیٹیوں کو منسلک رکھیں. ان واقعات ہم آہنگی کے لیے کردار اہم ترین ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, فوڈ ایکٹ کے تحت مقدمہ ملوث ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت. عدالتی حکم پر ڈی جی فوڈ پیش, جبکہ عدالت کا سخت اظہار برہمی. ریمارکس دیے کہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے عدالت میں غلط بیان دیا. اگر عمل نہیں کروا سکتے تو یورپی معیار کے مطابق قانون بنایا کیوں تھا. تو آپ کو بتا رہے ہیں فوڈ ایکٹ کے تحت مقدمے درج میں ملوث ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت. عدالتی حکم پر ڈی جی فوڈ پیش ہوئے, جبکہ عدالت کا سخت اظہار برہمی. ریمارکس دیے کہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے عدالت میں غلط بیان دیا. اگر عمل نہیں کروا سکتے تو یورپی معیار کے مطابق قانون کیوں بنایا تھا. تو آپ بتا رہے ہیں فوڈ ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں ملوث ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کا یہ معاملہ تھا. عدالتی حکم پر ڈی جی فوڈ پیش ہوئے. عدالت کا سخت اظہار برہمی. ریمارکس دیے کہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے عدالت میں غلط بیان دیا. اگر عمل نہیں کروا سکتے تو یورپی معیار کے مطابق قانون کیوں بنایا تھا. ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے لاہور منصور احمد راجہ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. پی ایچ اے ہیڈ کوارٹر میں تعارفی اجلاس کی صدارت کی اور ڈی جی پی ایچ اے نے جاری منصوبوں اور انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی ہے. ڈی جی پی ایچ اے کے تمام منصوبوں مؤثر اور معیاری انداز میں مکمل کرنے کی ہدایت ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے. بتائیے زین. پاک اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی میں نئے ڈائریکٹر جنرل کی تعیناتی کے بعد نئے ڈی جی پی ایچ اے نے کا چارج سنبھال لیا ہے. بعد ازاں پی ایچ اے ہیڈ کوارٹر میں ڈی جی کی زیر صدارت تعارفی اجلاس ہوا, جس میں ایڈیشنل ڈی جی ذیشان نصر اللہ رانجھا اور دیگر جو تمام ڈائریکٹرز ہیں ان کی طرف سے نئے تعینات ہونے والے ڈی جی پی ایچ اے منصور احمد راجہ کو بریفنگ دی گئی. اس موقع پر ڈی جی پی ایچ اے نے تمام منصوبے مؤثر اور معیاری انداز میں مکمل کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے لاہور کو
اس کے علاوہ کے صاحب کی حاضری کو یقینی بنانے کے اقدامات بھی کیے اور کہا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ برائلر مافیا کسی کے قابو میں نہ آیا، مرغی کا گوشت روزانہ کی بنیاد پر مہنگا ہونے لگا ہے اور برائلر کی بلیک مارکیٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وہیں سبزیوں پھلوں کی خریداری بھی آسان نہیں، عوام نے انتظامیہ کے کردار پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ برائلر کے بڑھتے دام، شہری سخت پریشان، برائلر مافیا پر قابو پانا انتظامیہ کے لیے کڑا امتحان۔ برائلر گوشت مزید 37 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 461 روپے مقرر۔ 3 روز میں برائلر گوشت 80 روپے فی کلو تک مہنگا ہو چکا ہے۔ ہول سیل میں زندہ برائلر 304 اور پرچون میں 318 روپے فی کلو ہے۔ برائلر مافیا دکانوں پر زندہ برائلر 340 روپے فی کلو سپلائی کر رہا ہے۔ سبزیوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول، سرکاری ریٹ لسٹ میں 7 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ۔ پرچون میں دیسی ٹینڈے 220، کھیرا 80، بھنڈی 120 روپے فی کلو ہے۔ بند گوبھی، گاجر چائنا اور گھیا کدو 100، پھول گوبھی 150 روپے فی کلو مل رہی۔ پھلوں کی خریداری بھی جیب پر بھاری، سیب درجہ اول 600، آڑو 320، جامن 450 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ آم سندڑی 280، خربوزہ 120 اور پپیتا 550 روپے فی کلو ہے۔ کیلے درجہ اول 230 روپے فی درجن دستیاب ہیں۔ مہنگائی اور گرا فروشی پر عوام کا پارا ہائی، کہتے ہیں انتظامیہ مافیا کو کنٹرول کرے، مہنگائی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ قربانی عید کی وجہ دے نال تھوڑا جہا ریٹ جہاں فرق پیا وا، وہ تو بعد پھر 3-4 دن جو عید نو ہوئے نے تے ریٹ جہاں وا وہ پھر ودنا شروع ہو گیا۔ ہوں یہ ہے کہ صفائی سوئی کرا کے لو تو 500 روپے کلو پی رہے گوشت، تے آہستہ آہستہ یہ گوشت جہاں وا اگے مرنے شروع ہونے والے نے تے یہ اتنے کوئی کنٹرول نہیں رہنا۔ ہم نے مرغی کا ریٹ پچھلے دنوں 350 تھا، ابھی 2 دن نہیں گزرے مرغی کا ریٹ 450 ہو گیا۔ حکومت سستا کرتی ہے پھر ایک دم سے مہنگا کر دیتی ہے، حکومت کی سمجھ نہیں لگتی ہے، میری ریلیف دے رہی ہے، کیا کر رہی ہے حکومت؟ مارکیٹ میں سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد نہ ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے سدباب کے لیے ہنگامی اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ زرعی انتظامیہ کا دکانداروں ڈیلرز کو فری ہینڈ لاہور میں چینی اور آٹے کے سرکاری نرخ مقرر نہ کیا جا سکے۔ مارکیٹ میں چینی اور آٹے کے منمانے نرخوں پر ریٹ جاری ہیں۔ شہریوں کے لیے کم بجٹ میں کچن چلانا امتحان بن گیا۔ انتظامیہ نے چینی اور آٹے کے نرخوں کا تعین کرنے سے بھی ہاتھ کھینچ لیے۔ دکانداروں ڈیلرز کو فری ہینڈ شہر میں آٹے اور چینی کی من مانے نرخوں پر فروخت۔ پرچون مارکیٹ میں چینی 176 سے 177 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ شوگر ملز سے فراہم کردہ چینی کا نرخ 170 سے 172 روپے فی کلو ہے۔ حکومت اور شوگر ملز کے مابین چینی کے نرخ کم کرنے کا طریقہ طے نہ پا سکا۔ گندم سستی ہونے کے باوجود آٹے کے نرخوں میں قابل ذکر کمی نہیں آئی۔ شہر میں مختلف برانڈز کے آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1350 سے 1500 روپے تک فروخت۔ دکانوں پر کھلا سرخ آٹا 80 اور کھلا فائن آٹا 90 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ دوسری طرف دکاندار شہریوں کو چکی کا آٹا 130 روپے فی کلو فروخت کر رہے ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ آٹا اور چینی مہنگی فروخت کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ اور ناظرین، گنا فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ پرائس مجسٹریٹس کی فوج ظفر موج شہر میں ہوشربا مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہے اور پرائس مجسٹریٹ نے مزاروں میں انسپیکشن کے لیے پرائیویٹ ملازمین رکھ لیے ہیں۔ تو اگر بات کری جائے مہنگائی کی، تو مہنگائی کا دن بہ دن بے قابو ہوتا جا رہا ہے اور شہر میں 79 مجسٹریٹس کی فوج بھی اس وقت کسی کام نہیں آ رہی۔ رہنما مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کے لاہور والے انتخابی حلقے کو ماڈل بنانے کی تیاریاں۔ این اے 118 میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کی منظوری۔ ایل ڈی اے حکام کے مطابق این اے 118 کے مختلف علاقوں میں نئی اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی۔ جبرجی، اچرا، سمن آباد، اسلامیہ پارک اور مغل پورہ اور دیگر علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس پر 3 کروڑ 87 لاکھ خرچ ہوں گے۔ نئی اسٹریٹ لائٹس لگانے کے منصوبے کی مدت 6 ماہ رکھی گئی ہے۔ این اے 118 میں واٹر سپلائی اور سیوریج اسکیم پر 2 ارب 3 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ شاد باغ، سمن آباد، بند روڈ، یتیم خانہ اور گلچن راوی میں پرانے سیوریج سسٹم کو بدلا جائے گا۔ باغبان پورہ، دروغہ والا، دھرم پورہ اور محمود بوٹی میں 10 کروڑ روپے سے سیوریج سسٹم پر کام ہوگا۔ یہ تمام منصوبے پنجاب حکومت کے ترقیاتی بجٹ کا حصہ ہیں، جنہیں ایل ڈی اے مکمل کرے گا۔ این اے 118 ہمیشہ مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا رہا ہے اور آئندہ عام انتخابات سے قبل یہاں کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔
पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक खुशखबरी। हुकूमत पंजाब ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक आइंदा माली साल के बजट में 5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। बल्दियाती इलेक्शन 2025-26 में होने का इम्कान है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक के मुताबिक जुलाई तक बल्दियात से मुतालिक कानून साजी का अमल भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक खुशखबरी है और पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक आइंदा माली साल के बजट में 5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। बल्दियाती इलेक्शन 2025-26 में होने का इम्कान है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक के मुताबिक जुलाई तक बल्दियात से मुतालिक कानून साजी का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से खबर सामने आई है और हुकूमत पंजाब ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक आइंदा माली साल के बजट में 5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। बल्दियाती इलेक्शन 2025-26 में होने का इम्कान है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक के मुताबिक जुलाई तक बल्दियात से मुतालिक कानून साजी का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर्स और सेक्शन ऑफिसर्स के महकमा जाती इम्तहान जारी हैं। चेयरमैन PPSC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज़ के इम्तहानी मरकज़ का दौरा, इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया। मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आरिफ नवाज और सेक्रेटरी अफजाल अहमद का बिजोहर टाउन में कायम इम्तहानी मरकज़ का दौरा। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर के महकमा जाती इम्तहानात का सिलसिला जारी है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेरे तमाम तीसरे रोज भी इम्तहानात जारी रहे। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज ने इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया। मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आरिफ नवाज और सेक्रेटरी PPSC जो है वो भी इस हमरा थे। और पंजाब में मुलाजमत करने वाले पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस अफसरान के महकमा जाती इम्तहानात दिए जा रहे हैं। महकमा जाती इम्तहानात 23 जून तक जारी रहेंगे, जिसमें उम्मीदवारान से 8 मुख्तलिफ मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। हर पर्चे के 100 नंबर मुकर्रर किए गए हैं। इम्तहान में पंजाब भर से मुतल्लिका अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर शिरकत कर रहे हैं। अफसरान को आला ग्रेड में तरक्की के लिए इम्तहान देना लाजमी होता है। इस इम्तहान को पास करने के लिए अफसरान को सर्विसेज में 4 चांसेस दिए जाते हैं। कामयाबी की सूरत में अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की दी जाती है। इम्तहान मुनक्किद करवाने के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इंतजामात किए गए हैं। डायरेक्टर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद अमजद ने PSC को इंतजामात के हवाले से इस दौरे के दौरान ब्रीफिंग भी दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कैप्टन रिटायर्ड वकास राशिद को DG मादनियात पंजाब तैनात कर दिया गया है और तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो अहम खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है, DG मादनियात पंजाब को तैनात कर दिया गया है और कैप्टन रिटायर्ड वकास राशिद को DG मादनियात पंजाब तैनात किया गया है और तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं DG मादनियात पंजाब कैप्टन रिटायर्ड वकास राशिद को DG मादनियात तैनात कर दिया गया है और तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अहम खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है, कैप्टन रिटायर्ड वकास राशिद को DG मादनियात पंजाब तैनात कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में आला कारकर्दगी के हामिल अफसरान के एहसास में तकरीब का इनेकाद हुआ। 263 अफसरान को असनाद और नकद इनामात से नवाजा गया। मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटी मोहम्मद एहसन यूनस और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। तो आपको बता रहे हैं पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में आला कारकर्दगी के हामिल अफसरान के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। 263 अफसरान को असनाद और नकद इनामात से नवाजा गया। मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटी मोहम्मद एहसन यूनस और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में आला कारकर्दगी के हामिल अफसरान के एहसास में तकरीब का ये इनेकाद किया गया और 263 अफसरान को असनाद जबकि नकद इनामात से भी नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया है। सेलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी भी दे दी गई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास नवाज शरीफ ITCT प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ ITCT स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। इजलास में सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी भी दी गई। CBD के CEO इमरान अमीन ने प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि नवाज शरीफ ITCT में दुनिया के बड़े और नामवर इंटरनेशनल IT ग्रुप्स ने दिलचस्पी जाहिर की है। नवाज शरीफ ITCT के सिलिकॉन ब्लॉक में 23 बड़ी IT कंपनियां इदारे कायम करने को तैयार हैं। IT कंपनियों ने प्लॉट भी ले लिए हैं। लंदन के नामवर इंपीरियल कॉलेज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएगा। नेटसोल नवाज शरीफ ITCT में पाकिस्तान की पहली जामे IT यूनिवर्सिटी कायम करेगा। रूट्स ग्रुप बरतानवी वर्क यूनिवर्सिटी के साथ ज्वाइंट वेंचर करेगा। डेटा फोर्ट मारी टेक टियर 3 और टियर 4 डेटा सेंटर बनाएंगे। डेटा रोक्स का पंजाब की पहली FTA मंजूर शुदा लैब बनाने में इजहार दिलचस्पी। इजलास के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ ITCT के क़याम के लिए मजीद मौसर और तेज़ इक़दामात की जरूरत पर